یہ گاڑی بہت پرانی ہے. میں نے یہ پرانی گاڑی خریدی تھی اس لیے کہ بہت عرصہ پہلے ایسی ہی ایک گاڑی میرے والد کے زیر استعمال ہوتی تھی. تو وہ گاڑی تو پتہ نہیں کہاں گئی، بک گئی، لیکن مجھے ابھی تک اس کا نقشہ، اس کی تصویر یاد ہے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں ڈھونڈوں. وہ تو نہیں مل سکتی لیکن اس جیسی کوئی اور گاڑی مل جائے. تو یہ گاڑی میں نے لی. پھر اس کو میرے بیٹا جنید ہے، اس کو بہت شوق ہے پرانی گاڑیوں کو ریسٹور کرنے کا، تو اس نے اس کو مرمت کروایا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ گاڑی گاؤں لے آئے اپنے فارم پر کہ اس کو یہاں کبھی کبھی استعمال کیا کریں گے. تو اس کو میں بہت زیادہ نہیں چلاتا، کبھی کبھار اس پہ بیٹھتے ہیں اور میں کچھ بزرگوں کو ساتھ بٹھا لیتا ہوں اور پھر ہم گاؤں کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہیں، گاؤں کی گلیوں میں بھی گھومتے ہیں. بچے بھی اس میں بیٹھ جاتے ہیں. پیچھے سے یہ اوپن ہے، اس میں ہوا بھی لگتی ہے. اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے لیکن یہ بڑی آرام دہ ہے. تو یہ کچی جو سڑک ہے جو ابھی تک پکی نہیں بنائی، یہ ہمیں جوڑتی ہے ہمارے فارم کو ایک گاؤں کی مرکزی سڑک کے ساتھ. یہ جیپ اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ جب بارش ہو جائے تو کار یہاں نہیں پہنچتی، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس گاڑی کو ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد جب میں کبھی آؤں تو تھوڑی دیر کے لیے چلاتا ہوں. پیچھے سے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ اس کو سٹارٹ کر کے رکھتے ہیں کبھی کبھار 1-2 دن کے بعد، تاکہ اس میں کوئی خرابی نہ آ سکے. تو یہ جو گاڑی ہے یہ بھی ایک سفر ہے. جب اس گاؤں میں میرے والد، ان کے والد اور باقی لوگ رہتے تھے تو وہ گاڑیوں کا دور نہیں تھا. اس وقت موٹر سائیکل بھی نہیں تھے. اس وقت گاڑیاں ہوتی تھیں جن کو بیل کھینچتے تھے. ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت گھوڑی ہوتی تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے. تو ایک گھوڑا تھا، ان کو چلایا کرتے تھے. تو پھر وہاں سے چلتے چلتے گاڑیوں کا یہ سفر مکمل ہوا. ظاہر ہے اب گاڑیاں بھی ہیں اور کار بھی ہے. تو ماضی کی طرف لوٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یقین نہیں آتا کہ ہم کہاں تھے اور آج الحمدللہ کہاں پہنچ گئے. تو اس گاڑی میں بیٹھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک پل ہے بہت پرانے ماضی کے درمیان اور اس نئے عہد کے درمیان. وہ عہد جب ہم بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے یا گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، اور پھر اب جب ہم تیز رفتار گاڑیوں پر موٹر وے کے ذریعے بڑی آسانی سے منزلوں کو ہم طے کرتے چلے جاتے ہیں. اس گاڑی میں کئی طرح کی خامیاں ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اچھی اس لیے لگتی ہے کہ میں نے بچپن میں ایسی ہی کسی گاڑی کو استعمال کیا تھا. اس گاڑی میں ریڈیو بھی نہیں ہے، گانے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا جو انجن کی آواز ہے وہ بھی مجھے موسیقی کی طرح لگتی ہے. زندگی کچے اور پکے راستوں کا امتزاج ہی ہے. کہیں پر آپ بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں اور کہیں پر آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے. مجھے اس کچے راستے پر مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے. مصطفیٰ زیدی بھی ہماری طرح سول سروس کے رکن تھے لیکن بہت بڑے شاعر تھے. تو ان کا کہنا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ پتھر تو نہیں ہے، البتہ گرد ہے، مٹی ہے، گڑھے ہیں، جھٹکے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت شعر اس مٹی میں بھی یاد آ گیا. یہ بھی تھوڑا سا رقبہ ہمارا ہے. یہاں پر میں نے ایک اور تجربہ کیا. ہم نے یہاں پر جامن کا چھوٹا سا باغ لگایا اور پھر آسٹریلین نیم 1 ایکڑ پہ لگائی اور پھر 1 ایکڑ پہ ہم نے بانس کاشت کیے. کیونکہ یہاں ہم باقاعدگی سے نہیں آتے تو یہاں پر گندم اور دیگر فصلوں کی بجائے ہم نے کہا کہ ایسی فصل لگائیں جو آمدنی کا باعث بن سکے. یہ بڑا خوبصورت درخت ہے.
5-6 سال کے بعد یہ درخت 100-150 فٹ بلند ہو جاتا ہے اور یہ 15-20 ہزار روپے اس کی مالیت ہو سکتی ہے۔ تو میں چھوٹے کاشتکاروں کو کہوں گا کہ وہ اپنے کھیت میں اپنے کھالے کے ساتھ ساتھ یا کوئی خالی جگہ ہو تو وہاں پر یہ ضرور لگائیں۔ یہ 200-300-400 روپے کا ملتا ہے، تو اگر 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد یہ 15-20 ہزار کا ہو جائے تو آپ کو اکٹھی رقم مل سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نیچے ہم نے چھوٹی چھوٹی یہ مختلف قسم کی باٹلز، جو پلاسٹک کی باٹلز ہیں، کوک کی، اسپرائٹ کی، 7 اپ وغیرہ کی، وہ لگائی ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں لگائی ہیں؟ دراصل یہاں پر ایک جانور ہے سہ، وہ آ کے اس قسم کے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کی جڑیں کھا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ لگائی ہیں، اس کے چاروں طرف ہم نے باڑ بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ تقریباً 300 کے قریب درخت ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت بڑے ہو جائیں گے، گھنے ہو جائیں گے، سایہ ہوگا، تو شاید ان میں سے گزرنے کا راستہ بھی نہ رہے، لیکن وہاں پر اس سائے میں بیٹھنا بہت اچھا لگے گا۔ اب سامنے جو ہے یہ بانس کے درخت ہیں، یہ بھی ہم نے پچھلے سال لگائے تھے، اور ایک ہی سال میں یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بھی 5-1 سال میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو بیچ کر اچھی خاصی جو ہے رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے تجربے میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کا ہر کسان جس کی 2-3-4 ایکڑ زمین ہے، وہ دیکھے کہ صرف روایتی فصلوں کے ذریعے سے اس کو آمدنی نہیں ملتی، تو پھر اس کو اور کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے درخت لگائے، مرغیاں رکھے، بکریاں پالے، گائے بھینس کرے کا سامان کرے، تو یہ ساری چیزیں اس کی آمدنی کو بہت اس میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کا رشتہ زمین سے جڑا رہے گا اور جانوروں سے جڑا رہے گا، اور ایک انٹیگریٹڈ فارمنگ اور ایک انٹیگریٹڈ زراعت جو ہے، تو یہ اسی کا تصور ہے کہ ایک فارم پر سب کچھ ہو، کنونشنل فصلیں بھی ہوں، مکئی، گندم، گنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں، پھلدار درخت بھی ہوں، سایہ دار درخت بھی ہوں، پھر وہاں پر پولٹری بھی ہو، لائف اسٹاک بھی ہو، مچھلیاں بھی ہوں، مرغیاں بھی ہوں، پھر شہد پالنے والی مکھیاں بھی ہوں۔ تو یوں ایک ایسا جامع تصور زراعت کا سامنے آتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ایک تجربہ کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری کیا استعداد ہے اور کیا ہم وہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو بڑے خواب دیکھنے سے پہلے چھوٹے قدم ضرور اٹھانے چاہیے۔ تو یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ 1-2 سال کے اندر ان درختوں کی بڑھوتری سے اور ان بانس کے درختوں کی افزائش سے یہ جو تجربہ ہم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری معلومات مل جائیں گی۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ ہماری اس گفتگو میں اذان کی آواز بھی ہے، تو یہ قریب کی ہماری جو مسجد ہے اس گاؤں کی، وہاں پر دن میں 5 بار نغمہ توحید بلند ہوتا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اسی میں یہ خواہش بھی پوشیدہ ہے کہ ہر شخص خوشی اور مسرت سے زندہ رہے، اور خاص طور پر وہ غربت جو غریب کسانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے، اس کا بھی اختتام ہو، اور وہ بھی ایک خوبصورت زندگی کی طرف آگے بڑھ سکے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ گوبر کا ڈھیر ہے۔ تو ظاہر ہے جو شہر میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی بہت خوبصورت منظر نہیں ہے، لیکن گاؤں کے لوگ اس کو سونا کہتے ہیں۔ یہ وہ گوبر ہے جو جانوروں سے اکٹھا ہوتا ہے اور پھر اس کو کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو کسی زمانے میں جب یہ کھادیں نہیں ہوتی تھیں تو یہی گوبر استعمال ہوتا تھا، اور اس وقت بہت ماحول خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ تو جب سے یہ ان آرگینک
کھادیں آئی ہیں، پیسٹیسائڈز آئے ہیں اور ادویات آئی ہیں، تو زمین جو ہے وہ اس کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے، زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، زمین بہت عرصہ تک جو اس کے اندر نامیاتی مادے کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں وہ اب نہیں آ رہی ہیں، وہ پورس نہیں رہی، وہ ٹھوس ہو گئی ہے، اس کے اندر جو صلاحیت ہے کسی بیج کو کی افزائش کرنے کی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں پانی کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو کھادیں ہیں انہوں نے نہ صرف کہ یہ خوبصورتی کو ختم کر دیا، زمین کی ساخت کو مجروح کیا، بلکہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں نا، کینسرس، ان کا باعث بھی یہ کھادیں ہیں۔ تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں، میں خاص طور پر اپنے کسان بھائیوں کو جب لوگ مجھے ملتے ہیں اس گاؤں میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو آرگینک فارمنگ کی طرف آنا چاہیے، کہ اس میں جانوروں کی زندگی ہے، انسان کی زندگی ہے، اس زمین کی خوبصورتی اسی سے وابستہ ہے۔ جب سے ہم نے یہ ان آرگینک کھادیں استعمال کرنا شروع کی ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں نا یہ بھی مر گئے ہیں۔ اب اس علاقے میں چڑیا نہیں نظر آتی، اس علاقے میں جگنو نظر نہیں آتے، تتلیاں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اس زہر آلود یہ جو ادویات اور جو کھادیں ہیں ان کو جو ان کی موجودگی میں ان کے کھانے سے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے کہ ترقی کی رفتار میں ہم نے اگر بنیادی جو اصول ہیں زراعت کے وہ بھلا دیے تو ہم پورے کے پورے ماحول کو متعفن بنا دیں گے، اور وہ زیادہ پیداوار کے شوق میں ہم اپنی عمر، صحت، ان سب کو نقصان پہنچائیں گے۔ شکریہ۔